ہائے اللہ، میری کمر! کلاس روم میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ کلاس کے اندر داخل ہوتی ایک نازک سی لڑکی کمر کے بل زمین پر گری تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سب ہنسنے لگے تھے۔ ان سب کے درمیان لیفٹ سائڈ کی چیئر پر ٹانگ جمائے بیٹھے زارون نے ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی رکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ لڑکی بمشکل زمین سے اٹھتی پوری کلاس کو خونخوار نظروں سے سب کو گھورنے لگی تھی۔ گہری سرمئی آنکھوں میں ہلکی نمی اور سرخی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور ٹرانسفر ہوئی تھی کیونکہ اس کے باپ کی گورنمنٹ جاب تھی۔ اس کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا اور اس کے والد اسے شہر میں اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یونی کے جس ڈپارٹمنٹ میں وہ آئی تھی یہ اس یونیورسٹی کا سب سے بدنام اور بدمعاش ڈپارٹمنٹ تھا، جہاں تقریباً طلباء بڑے بڑے رئیس کی اولادیں تھیں۔ ٹیچرز بھی کلاس میں آنے سے پہلے ہر طرح کی احتیاط کرتے تھے۔ آج بھی کوئی نیا پروفیسر آنے والا تھا جس کے استقبال میں دروازے پر بے انتہا چکنا ٹرانسپیرنٹ مادہ گرایا گیا تھا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ برہان سے لہجے میں پوری کلاس کو گھورنے لگی، جبکہ اس کے یوں اٹک اٹک کے کہنے پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر یکدم ہنسنے لگے۔ لگتا ہے محترمہ کی سرکٹ میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ ایک لڑکے کے کہنے پر یکدم اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے وہ سب کونے والی سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی، پر بدقسمتی سے اس کرسی کے پیچھے ہی زارون حمدانی کی کرسی تھی۔ اس سے پہلے وہ کرسی پر بیٹھی پیچھے سے کرسی کھسکی تھی اور وہ ایک بار پھر زمین پر گری تھی۔ ہاتھ زارون حمدانی کی جوتوں کو چھو رہا تھا۔ پوری کلاس میں ایک بار پھر قہقہے گونجے تھے، جبکہ زارون گھٹنوں پر کونی رکھتے کچھ نیچے جھکا۔ ویلکم گرل! اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے جی جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ کوٹو! اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی زارون نے اس کا جملہ اچکا۔ کلاس روم کا بھاری بھرکم دروازہ جب اپنی مخصوص چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آج کی تفریح کا سامان کسی پروفیسر کی شکل میں نہیں بلکہ ایک نازک سی پریشانی کی صورت میں وارد ہونے والا ہے۔ ہائے اللہ، میری کمر! یکدم پورا کلاس روم خاموش ہو گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پر پار کرتی ہی وہ لڑکی جو دیکھنے میں کسی کچی کلی کی طرح نازک لگ رہی تھی بری طرح پھسل کر کمرے کے بل زمین پر گر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف جا گیا تھا اور کتابیں فرش پر بکھر چکی تھیں۔ کچھ سیکنڈز تک تو وہاں موجود رئیس زادوں کی سانسیں رکی رہیں، پھر جیسے قہقہوں کا ایک آتش فشاں پھٹ پڑا۔ ہر طرف سے ہنسی کی آوازیں آنے لگی جو کسی کوڑے کی طرح اس کی لڑکی کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ ان سب کے درمیان لیفٹ سائڈ کی تیسری قطار میں ایک مخصوص شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے زارون حمدانی بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی جسے اس نے کمال مہارت سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھتے ہوئے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں شرارت اور تمسخر کی ملی جلی لہریں تھیں۔ یہ جال نئے آنے والے پروفیسر کے لیے بچھایا گیا تھا جس کے استقبال میں فرش پر وہ ٹرانسپیرنٹ چکنا مادہ پھیلا دیا گیا تھا، مگر شکاری یہ بیچاری لڑکی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام عائشہ تھا درد سے احاطے ہوئے بمشکل زمین سے اٹھی۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں جو اس کے سفید چہرے پر کسی جادوئی نگری کی طرح لگ رہی تھی اب ہلکی نمی اور غصے کی سرخی سے بکھر چکی تھی۔ اس نے اپنے بال درست کیا اور پھر ان وحشیوں کی طرف دیکھا جو ہنس ہنس کر اپنی کرسیوں پہ دوہرے ہو رہے تھے۔ لاہور کی اس یونیورسٹی کا یہ ڈپارٹمنٹ اپنی بدتمیزی اور بدمعاش طلباء کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور تھا۔ یہاں قانون صرف ان امیر ذاتوں کا چلتا تھا جن کے باپ دادا کے نام پر شہر کی بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی تھیں۔ عائشہ جو اسلام آباد کی پرسکون فضاؤں سے اپنے والدین کے ساتھ تبادلے کی وجہ سے یہاں آئی تھی اس سب سے بالکل ناواقف تھی۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ عائشہ کے منہ سے نکلا پہلا جملہ ہی اس کے لیے نئی مصیبت بن گیا۔ اس کا لہجہ روحان سا تھا اور لکنت اس کے الفاظ کو توڑ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اٹک اٹک کر یہ کہا کلاس میں ایک بار پھر خاموشی چھائی، مگر اس بار یہ خاموشی مذاق اڑانے کے لیے تھی۔ اوہو، لگتا ہے محترمہ کے سرکٹ پہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ پچھلی سیٹ سے ایک لڑکی کی آواز گونجی۔ یار یہ اسلام آباد کی ہے یا کسی پرانے ریڈیو اسٹیشن کی؟ دوسرے نے جملہ کسا۔ عائشہ کا چہرہ جو پہلے ہی شرمندگی سے سرخ تھا اب جیسے تمتمانے لگا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان لوگوں سے بحث کرنا فضول ہے۔ اس نے اپنے گرتے ہوئے اعتماد کو سمیٹا، کتابیں اٹھائیں اور تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی کونے والی ایک خالی نشست کی طرف بڑھی۔
بدقسمتی سے وہ کرسی اہل زارون ہمدانی کی کرسی کے بالکل پیچھے تھی۔ زارون جو اب تک کی خاموشی سے سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا رئیس زیادہ جاگ اٹھا۔ عائزہ بھی کرسی پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ زارون نے بڑی پھرتی سے اپنے بازو کا استعمال کیا اور کرسی کو پیچھے کی طرف کھسکا دیا۔ ایک بار پھر وہی ہوا، عائزہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھپ سے دوبارہ زمین پر گری۔ اس بار اس کا ہاتھ زمین پر ٹکنے کے بجائے اتفاقاً زارون ہمدانی کے مہنگے لیدر کے جوتوں کو چھو گیا۔ پوری کلاس میں قہقہوں کا ایسا شور مچا کہ شاید یونیورسٹی کی دیواریں بھی لرز اٹھی ہوں گی۔ لو بھائی، یہ تو آتی ہمدانی صاحب کے قدموں میں گر گئی، کسی نے اونچی آواز میں آواز کسا۔ زارون نے تھوڑی سی کمر پیچھے کی طرف موڑی، اپنی گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائی اور کچھ نیچے کی طرف جھانکا تاکہ وہ عائزہ کے سرخ اور آنسو سے بھیگے چہرے کو قریب سے دیکھ سکے۔ اس کے ہونٹوں پر وہی جی جلانے والی مسکراہٹ تھی، زہریلی تھی اور سجی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ عائزہ کی طرف بڑھائے جیسے کوئی ہمدردی دکھا رہا ہو۔ ویلکم گرل، اس ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھنے کا یہ انداز ذرا منفرد ہے۔ اس کی آواز ریشم کی طرح ملائم مگر لہجہ نشتر کی طرح تیز تھا۔ عائزہ نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے مغرور چہرے کو۔ اسے اپنی زندگی میں اتنی ذلت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک لاوا سا پکنے لگا تھا۔ اس نے زارون کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ کوٹو، اس نے عائزہ کی ہمت جمع اس لیے بددعا دینا چاہا، مگر اس کے الفاظ ایک بار پھر اس کے حلق میں پھنس گئے۔ گو ٹو ہیل، زارون نے بڑی ڈھنائی سے اس کا جملہ اچکا اور وہ اس کی بات مکمل کی۔ ڈیئر، یہ تو بہت پرانا ڈائلاگ ہو گیا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تم جہاں آئی ہو اسے یہاں کے لوگ جہنم ہی کہتے ہیں، اور اتفاق سے یہاں کی چابیاں میرے پاس رہتی ہیں۔ زارون کے دوستوں نے ڈیسک بجا کر اسے داد دی۔ عائزہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ اس نے اپنی کتابیں سینے سے بھیج لی اور اس بار بغیر کچھ کہے لنگڑاتی ہوئی کلاس کے آخری کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ زارون نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں چھپی وہ نمی سے ایک عجیب سا احساس دلا گئی جسے وہ پہچانے سے قاصر تھا۔ وہ واپس اپنی پوزیشن بیٹھ گیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ پہلی جیسی فاتحانہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ کلاس میں اب بھی شور تھا، مگر زارون کی نظریں بار بار اس کونے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں وہ لڑکی اپنا سر جھکائے بیٹھی شاید اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ شارٹ سرکٹ والی لڑکی اس کے دل کے سارے فیوز اڑانے والی تھی، اور عائزہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ بدترین پہلا دن اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت مگر کٹھن داستان کا آغاز ہے۔ لاہور کی پرسکون گلی کی کونے میں واقع وہ چھوٹا سا گھر عائزہ کا تھا، جہاں دیواروں پر رنگ و روغن بھلے ہی پرانا ہو گیا تھا، مگر صفائی اور سلیقہ ہر کونے سے جھلکتا تھا۔ صحن میں لگی چنبیلی کی بیل کی خوشبو ہوا میں ہرچی بسی تھی، جو اس گھر کی مکینوں کی سادگی اور نفاست کا پتہ دیتی تھی۔ یہ عائزہ کا نیا ٹھکانہ تھا، جہاں وہ اسلام آباد سے منتقل ہونے کے بعد ابھی خود کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کے گوشے میں لگے پرانے سے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی عائزہ اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ اس کے سامنے رکھی چند کتابیں اور ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ اس کی محنت کا ثبوت تھے۔ میرا نام عائزہ ہے اور میں اس ڈپارٹمنٹ کی نئی طالبہ ہوں۔ اس نے آئینے میں اپنی ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اعتماد سے کہا۔ اس بار وہ نہیں ہچکچائی، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ دیکھا عائزہ، تم بول سکتی ہو، تم بالکل ٹھیک بول سکتی ہو۔ اس نے خود کو تھپکی دی۔ وہ جو زارون ہمدانی ہے، اس کے سامنے بھی تم ایسے ہی بولا۔ مگر جیسے ہی ذہن میں اس مغرور لڑکی کا چہرہ اور وہ بھیڑ چال والے قہقہے گونجے تو عائزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پروفیسر صاحب، میں نے یہ پروجیکٹ مکمل کر لیا ہے۔ اس نے دوبارہ مشق شروع کی، مگر اس بار اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا۔ خوف اور پریشانی کا وہ حیولہ جو اسے کلاس روم میں گھیرا لیتا تھا، تنہائی میں بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، پھر وہی! اس نے مایوسی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ جب میں گھبراتی ہوں تو یہ زبان کیوں تاروں سے چپک جاتی ہے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ دھپ سے کھلا اور اس کی چھوٹی بہن ہانیہ اندر داخل ہوئی، جس کے پیچھے اس کی دوسری بہن زویا اور چھوٹا بھائی احمد بھی آئے تھے۔ آپ پھر آئینے سے باتیں کر رہی ہیں؟ ہانیہ نے شرارت سے کہا اور عائزہ کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ لگتا ہے لاہور کی ہوا لگ گئی ہے آپ کو بھی۔ ہانیہ، آپ ہی کو تنگ نہ کرو، وہ کل کی تیاری کر رہی ہیں، زویا نے سنجیدگی سے کہا، جو خود بھی 9ویں جماعت کی طالبہ تھی اور پڑھائی میں عائزہ کی طرح ہی محنتی تھی۔ ہاں بھائی، ہماری آپ ہی تو اسکالرشپ ہولڈر ہیں۔ احمد نے فخر سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ابا جی کہتے کہ پورے محلے میں عائزہ جیسی ذہین لڑکی کوئی نہیں ہے۔
عائزہ کے چہرے پر چھائی اداسی ان کے پیار اور میٹھی میٹھی باتوں نے دھو ڈالی۔ اس نے مسکرا کر اپنے بھائی کو پاس بلایا۔ احمد تم دیکھنا، میں اس یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لے کر نکلوں گی۔ پھر ہم ابا جی کے لیے ایک آرام دہ کرسی اور امی کے لیے وہ والی مشین لیں گے جو وہ ٹی وی پر دیکھتی ہیں، انشاءاللہ، سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ کچھ دیر بعد جب سورج کی آخری کرنیں دیواروں سے رخصت ہو رہی تھیں، صحن میں چائے کا دور چلا۔ عائزہ کے والد جناب راحت صاحب، جو ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے، اپنی پرانی لکڑی کی کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وقت کی لکیریں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی تھکن تو تھیں، مگر اپنی اولاد کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اب بھی جوان تھا۔ عائزہ بیٹی ادھر آؤ۔ انہوں نے عائزہ کو پاس بلایا۔ عائزہ ان کے پاس قریب اسٹول پر بیٹھ گئی۔ راحت صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی آج تمہارا پہلا دن تھا، کیسا رہا لاہور کی اس بڑی یونیورسٹی کا ماحول؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عائزہ کا دل ایک دم ڈوبنے لگا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہی پھسلن والا فرش، زارون کے جوتے اور وہ ہنسی ہوئی کلاس آئی۔ اسے لگا جیسے اس کا گلا خشک ہو رہا ہے۔ ابا جی، وہ اس کی زبان میں لکنت آنے لگی۔ سب ٹھیک تھا، بس ذرا نیا ماحول تھا۔ راحت صاحب نے بھاپ لیا کہ ان کی بیٹی کچھ چھپا رہی ہے، مگر انہوں نے اسے کوریدنا مناسب نہ سمجھا۔ دیکھو بیٹا، ہم ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ہمارے پاس نہ بڑی گاڑیاں ہیں نہ اثر و سوکیں۔ تمہاری یہ اسکالرشپ تمہاری برسوں کی محنت کا پھل ہے۔ وہاں تمہیں بڑے بڑے رئیسوں کے بچے ملیں گے، ان کی چمک دمک تمہیں مروب کر سکتی ہے، مگر یاد رکھنا، تمہارا زیور تمہارے اخلاق اور تمہاری تعلیم ہے۔ عائزہ نے سر جھکا کر ابا کی باتیں سنی۔ جی ابا جی، آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی میں، مجھے پتا ہے میری بیٹی شیرنی ہے۔ راحت صاحب نے مسکرا کر کہا، وہاں کے لڑکوں سے گھبرانا نہیں، اگر کوئی تنگ کرے تو اپنے استاذہ کو بتانا۔ عائزہ نے دل میں سوچا، ابا جی وہاں تو استاذہ خود ان سے ڈرتے ہیں، مگر اس نے یہ بات ظاہر نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے بوڑھے باپ کی راتوں کی نیندیں حرام رہیں۔ اسی رات عائزہ اپنی چھت پر کھڑی لاہور کے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف اس کا وہ چھوٹا سا صاف ستھرا گھر تھا جہاں محبت کی خوشبو تھی، جہاں ہر چیز کی قدر تھی، جہاں ایک ایک روپیہ حساب سے خرچ ہوتا تھا، اور دوسری طرف زارون ہمدانی کی وہ دنیا تھی جہاں پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، جہاں کسی کی تذلیل کرنا مشغلہ تھا، اور جہاں انسانیت سے زیادہ برانڈڈ جوتوں کی قیمت تھی۔ زارون ہمدانی، اس نے سرگوشی میں نام لیا، تمہارے پاس پیسہ ہوگا، طاقت ہوگی، مگر تم نے جو آج میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ تم نے میرا مذاق اڑایا کیونکہ میں اٹک جاتی ہوں۔ اس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ نہیں، میں تمہیں دکھاؤں گی کہ ایک متوسط گھرانے کی لڑکی جو اپنے خوابوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو تمہارے جیسے بڑے بڑے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور آسمان کی وسعتوں میں تارے تلاش کرنے لگی۔ اسے احساس تھا کہ راستے کٹھن ہیں، زارون جیسے لوگ اس کے پیروں میں بار بار کرسیاں گھسائیں گے، مگر اسے اب گر کر سنبھلنا سیکھنا تھا۔ کمرے سے ہانیہ کی ہنسنے کی آواز آئی جو احمد کو چھیڑ رہی تھی۔ عائزہ کے لبوں پر ایک پراعتماد مسکراہٹ آئی۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا، مگر پانے کو ایک پوری دنیا اور اپنے باپ کا فخر تھا۔ کل میں پھر جاؤں گی، اس نے بلند آواز میں خود سے عہد کیا، اور اس بار میں زارون ہمدانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہوں گی کہ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ زارون کے سامنے جائے گی تو شاید اس کی زبان پھر سے اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، مگر اس کا ارادہ اب بلند ہو چکا تھا۔ لاہور کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے بالوں کو چھوا جیسے اسے نئے سفر کی مبارکباد دے رہے ہوں۔ یونیورسٹی کی لائبریری ایک ایسی جگہ تھی جہاں عموماً خاموشی کا راج ہوتا تھا، مگر اس بدنام زمانہ ڈپارٹمنٹ کے طالب علموں کے لیے یہاں کے قوانین بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ عائزہ کو یہ جگہ اپنی پناہ گاہ لگتی تھی۔ یہاں کی پرانی کتابوں کی خوشبو اور لکڑی کی میزوں کی ٹھنڈک اسے گھر جیسا سکون دیتی تھی۔ وہ ایک دور کونے والی میز پر بیٹھی اپنی موٹی سی کتاب سے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ اس کا قلم کاغذ پر تیزی سے چل رہا تھا اور وہ پوری توجہ سے اپنے پروجیکٹ کی اہم نکات لکھ رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے اپنا آدھا کام مکمل کر لیا تھا۔ ایک دم لائبریری کے بھاری دروازے کھلنے کی آواز آئی اور قدموں کی چاپ نے خاموشی کو چیر دیا۔ عائزہ نے سر اٹھا کر نہ دیکھا کیونکہ وہ اپنے کام میں بری طرح مصروف تھی، مگر اگلی لمحے کسی نے اس کی میز کے سامنے والی کرسی اتنی زور سے گھسیٹی کہ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ عائزہ کا قلم رک گیا۔ اس نے نظر اٹھائی تو سامنے زارون ہمدانی کو پایا، جس کے ساتھ اس کے دو وفادار دوست حمزہ اور شیری بھی موجود تھے۔ زارون نے بڑی ڈھنائی سے اپنی ٹانگیں میز پر پھیلا دی اور ایک مہنگا سا میگزین کھول کر بیٹھ گیا۔ یار شیری، سنا ہے کل کی پارٹی میں بہت بوریت تھی۔
حمزہ نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ ہاں بھائی، جب تک کوئی تماشا نہ ہو ہمدانی صاحب کو مزہ کہاں آتا ہے۔ شہری نے زارون کی طرف دیکھ کر قہقہ لگایا۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور اپنی توجہ دوبارہ لکھنے پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، مگر زارون نے اپنی انگلیوں سے میز پر ایک مخصوص تال بجانا شروع کر دی۔ یہ آواز براہ راست عائشہ کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ پلیز یہاں شور نہ کریں، عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، بغیر ان کی طرف دیکھیں۔ زارون کی انگلیاں رک گئی۔ اس نے میگزین ہٹایا اور شرارت سے بھرپور نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اوہ، تو ریڈیو اسٹیشن یہاں بھی ایکٹیو ہے؟ ہمیں لگا یہاں صرف کتابیں بولتی ہیں۔ حمزہ اور شہری دبے دبے انداز میں ہنسنے لگے۔ عائشہ کا چہرہ تپنے لگا۔ اس نے اپنی کتاب بند کی اور ہمت جمع کر کے براہ راست زارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ لائبریری ہے، یہاں پڑھنے آتے ہیں، باتیں کرنے نہیں۔ آپ کو جانا چاہیے۔ اس باعث کی آواز میں غصہ تھا، مگر پریشانی کی وجہ سے لکنت نے پھر سے سر اٹھا لیا تھا۔ زارون نے اپنی بھوئیں اچکائی اور کرسی پر پیچھے کی طرف جھکا۔ کیوں؟ ہمیں کیوں جانا چاہیے؟ ہم تو آئے بھی آئے ہیں، لیکن چلو میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں۔ اس نے میز پر جھک کر عائشہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت ذہین ہو کیونکہ تم اسکالرشپ پر آئی ہو، تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے۔ اگر تم نے بغیر ہچکچائے بغیر اٹکے ایک لمبا جملہ صرف ایک جملہ روانی سے بول دیا تو میں اور میرے دوست اسی وقت یہاں سے چلے جائیں گے، اور اگر تم ہار گئی تو تمہیں ہمارے کیفے سے کافی لا کر دینی ہوگی۔ مجھے کوئی شرط نہیں لگانی، عائشہ نے انکار کرنا چاہا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ زارون نے طنز کیا۔ اتنی محنت سے پڑھ رہی ہو، کیا ایک جملہ بھی سیدھا نہیں بول سکتی؟ عائشہ کو اپنی محنت اور قابلیت پر حرف آتا تھا اور محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ چیلنج جیت گئی تو کم از کم آج تو سکون سے پڑھ سکے گی۔ اس نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا، وہی مشق دہرائی جو وہ آئینے کے سامنے کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا بولنا ہے؟ عائشہ نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ زاروں نے کچھ سوچا اور پھر کہا، یہ جملہ دہراؤ۔ میں عائشہ راحت اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ زندگی میں نظم و ضبط اور تعلیم کی اہمیت کسی بھی عارضی تفریح سے بڑھ کر ہے۔ جملہ کافی طویل اور مشکل الفاظ پر مشتمل تھا۔ عائشہ نے ایک لمبی سانس لی، اپنی آنکھیں بند کی اور بولنا شروع کیا۔ میں عائشہ راحت اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ زندگی میں نظم و ضبط اور تعلیم لفظ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ سامنے بیٹھے زارون کی گہری نظریں اس کے اعتماد کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، اور تعلیم کی اہمیت کسی بھی عارضی کو بری طرح اٹکنے لگی۔ اس کا سانس پھولنے لگا اور چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ جتنا اس نے خود پر زور ڈالا، الفاظ اتنے ہی پیچیدہ ہو گئے تھے۔ ہاں ہاں، بس کر دے محترمہ، کہیں سرکٹ ہی نہ چل جائے۔ حمزہ نے قہقہ لگایا۔ لگتا ہے کافی آرڈر تیار رکھنا پڑے گا۔ شیرین نے چٹکی لی۔ عائشہ کا سر جھک گیا۔ وہ شکست خوردہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وہ تمام مشق، وہ تمام خواب زارون کے ایک معمولی سے مذاق کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں گرم آنسو تیرنے لگے ہیں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر رکھے پروجیکٹ پیپر پر گرا، جس سے روشنائی پھیل گئی۔ زارون جب تک گہری نظروں سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا، یہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ کی پلکیں بھیگ چکی ہیں اور اس کے ہاتھ کانپ رہی ہیں۔ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جانے کا کہہ رہی تھی، اب ایک چھوٹے سے بچے کی طرح بے بس نظر آ رہی تھی۔ پہلی بار زارون کے سینے میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اسے اپنی جیت میں اب وہ مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے شاید حد پار کر دی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کا مذاق اڑانا جو پہلے اپنی کسی کمزوری سے لڑ رہی ہو، اسے اچانک ایک بہادر کے بجائے بزدلی لگنے لگا۔ اوئے زارون، چل نا یار، کافی پینے چلتے ہیں، یہ تو رونے لگ گئی۔ حمزہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ زارون نے حمزہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی نظر اب بھی عائشہ کے اس جھکے ہوئے سر پر جمی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، دیکھو میرا مطلب وہ نہیں تھا، مگر عائشہ نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے تیزی سے اپنی کتابیں سمیٹی، اپنا پروجیکٹ فائل میں ڈالا اور بغیر ان کی طرف دیکھے تقریباً بھاگتی ہوئی لائبریری سے باہر نکل گئی۔ زارون وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میز پر اب بھی وہ روشنائی کا نشان موجود تھا جہاں عائشہ کا آنسو گرا تھا۔ یار یہ تو بہت سیریس ہو گئی، شیری نے سر کھچایا۔ زارون نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے میز سے اپنی ٹانگیں ہٹائی اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر کی شرارت اب ایک نامعلوم ندامت میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی وہ حرکت اب خود کو زہر لگ رہی تھی۔ تم لوگ جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے، زارون نے سرد لہجے میں کہا اور دوسری سمت میں نکل گیا۔ اس دن سے زارون ہمدانی کے دل میں ایک ایسی کشمکش شروع ہو گئی تھی جس کا انجام اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔
یونیورسٹی کی کینٹین اس وقت طلبہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف رنگ، خوشبوئیں اور قہقہوں کا شور تھا۔ ایک طرف جہاں برانڈڈ ملبوسات اور مہنگی گھڑیوں کی نمائش ہو رہی تھی، وہیں دوسری طرف عائزہ ایک کونے میں کھڑی اپنے چائے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس نے اپنا پسندیدہ ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جو بھلے ہی کسی بڑے ڈیزائنر کا نہیں تھا، مگر اس کی والدہ نے بڑی محبت سے اس پر کڑھائی کی تھی۔ اس کی سادگی میں ایک ایسی نفاست تھی جو ان چمکیلی لباسوں کے درمیان الگ ہی پہچانی جا رہی تھی۔ زارون اپنے دوستوں کے ساتھ مرکزی میز پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں لاشعوری طور پر بار بار کاؤنٹر کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے کل کا واقعہ اب بھی بے چین کرا تھا۔ یار دیکھو تو صحیح، آج تو مس اسکالرشپ کسی گاؤں کی شہزادی لگ رہی ہے، حمزہ نے تنزیہ لہجے میں کہا اور زارون کی توجہ عائزہ کی طرف مبذول کروائی۔ شہری نے بھی ساتھ دیا۔ ہاں بھائی، یہ کپڑے ہیں یا کسی پرانے پردے کا بچا ہوا کپڑا؟ لاہور کی اس ماڈرن یونیورسٹی میں ایسے لباس پہن کر آنا بھی جرت کا کام ہے۔ زارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر وہ خاموش رہا۔ حمزہ کو لگا کہ زارون اب بھی اس کھیل میں شامل ہے، اس لیے اس نے اپنی کرسی چھوڑی اور ہاتھ میں اورنج جوس کا گلاس تھامے عائزہ کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می مس۔ حمزہ نے عائزہ کے سامنے جا کر اسے روکا۔ عائزہ نے چونک کر دیکھا۔ حمزہ کے چہرے پر موجود شرارت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ ایک بار پھر اسے تماشا بتایا جائے گا۔ جی، اس نے بمشکل کہا۔ آپ کو لباس دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید آپ کو کسی کلر تھراپی کی ضرورت ہے۔ یہ نیلا رنگ بہت پھیکا ہے، تھوڑا اورنج شامل کر لیں۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس عائزہ کے لباس کی طرف جھکایا۔ عائزہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر پیچھے دیوار تھی۔ اس کا سانس رکنے لگا اور زبان نے بولنے سے صاف انکار کر دیا۔ ابھی جوس گرنے ہی والا تھا کہ ایک مضبوط ہاتھ نے حمزہ کی کلائی کو ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ حمزہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹنے لگا۔ بہت ہو گیا حمزہ، واپس اپنی سیٹ پر جاؤ۔ ایک سرد اور پاردار آواز گونجی۔ وہ زارون تھا، کلاس کا سب سے بڑا بدمعاش اور بگڑا ہوا لڑکا۔ اس وقت اپنی بہترین دوست کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا تھا۔ پوری کینٹین میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ سب کی توقع کے برعکس زارون نے ہنسی مذاق میں حصہ لینے کے بجائے حمزہ کو پیچھے دھکیل دیا۔ زارون، یار تم اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ حمزہ نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، بس تم لوگوں کی یہ اونچی حرکتیں اب مجھے بور کر رہی ہیں۔ جاؤ یہاں سے۔ زارون کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ حمزہ مزید بحث کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ عائزہ وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس زارون نے اسے گرایا تھا، جس نے اس کی لکنت کا مذاق اڑایا تھا، وہی اسے بچا رہا تھا۔ زارون مڑا اور عائزہ کے قریب آیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک طرف صاف ستھرا ٹیشو پیپر نکالا اور خاموشی سے عائزہ کی طرف بڑھا دیا۔ عائزہ نے اسے دیکھا اور پھر زارون کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب تمسخر نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ پرائی۔ عائزہ نے شکریہ کہنا چاہا، مگر کچھ بھی باہر نہ آ سکا۔ شکریہ۔ زارون نے اس کا ادھورا لفظ مکمل کرتے ہوئے وہی مخصوص مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر اس بار اس میں زہر نہیں تھا۔ شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک قدم مزید قریب کیا اور دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا جو عائزہ کی دل کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ یاد رکھنا عائزہ، تمہیں تنگ کرنے کا، تمہیں چھیڑنے کا اور تمہارا مذاق اڑانے کا حق صرف میرا ہے۔ صرف میں تمہیں پریشان کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں۔ عائزہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زارون ٹیشو پیپر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور بڑے بے نیازی سے اپنے دوستوں کی طرف پلٹ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عائزہ نے اپنے ہاتھ میں موجود اس سفید کاغذ کو دیکھا۔ اس سے لگا جیسے زارون کا لہجہ بھی بھلے ہی اب بھی وہی ہو، پرانا تھا، مگر اس کے پیچھے چھپا احساس نیا تھا۔ اس دن کینٹین میں عائزہ کا لباس تو جوس سے بچ گیا، مگر اس کا دل زارون کی اس عجیب و غریب دھمکی کی زرد میں آ گیا۔ کلاس روم میں پروفیسر رحمان کی آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس سیمسٹر کا سب سے اہم پروجیکٹ کنزیومر سائیکولوجی اور مارکیٹ بیہیویئر پر ہوگا، اور میں نے دو لوگوں کے گروپس بنا دیے ہیں۔ گروپ نمبر 7 میں ہوں گے زارون حمدانی اور عائزہ راحت۔ عائزہ کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر زمین پر گرا۔ اس نے بے یقینی سے پروفیسر کو دیکھا، جیسے وہ اپنا فیصلہ بدلنے کی التجا کر رہی ہو۔ زارون، وہ لڑکا جو کلاس میں صرف سونے یا دوسروں کا مذاق اڑانے آتا تھا، وہ جس کی وجہ سے عائزہ کے لیے یونیورسٹی کا ہر دن ایک امتحان بن گیا تھا۔ دوسری طرف زارون نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک نظر عائزہ کی طرف ڈالی، جو اس کی طرف کسی زخمی ہرنی کی طرح سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ زارون کے لیے یہ محض ایک پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ اس پہیلی کو سمجھنے کا ایک موقع تھا جو عائزہ کی صورت میں اس کے سامنے تھی۔ اسے عائزہ کی وہ خاموش سنجیدگی اور پڑھائی کے لیے جنون ایک عجیب سی کشش میں مبتلا کر رہا تھا۔
اگلے دن پروجیکٹ کی پہلی میٹنگ کے لیے زارو نے شہر کے ایک مہنگے اور پرسکون کیفے کا انتخاب کیا۔ عائزہ وقت کی پابند تھی، وہ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے ایک کونے والی میز چنی جہاں سے باہر سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پریشان تھی، اس کے ذہن میں بار بار وہی سوال گھوم رہا تھا، کیا وہ کام کرے گا یا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دے گا؟ تقریباً 20 منٹ بعد ایک چمکتی ہوئی اسپورٹس کار کیفے کے باہر آ کر رکی۔ زارون اپنی مخصوص شان و شوکت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کی شرٹ اور جینس میں وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کیفے میں موجود کئی نظریں اس کے تعاقب میں اٹھی، مگر وہ سیدھا عائزہ کی میز کی طرف آیا۔ ویٹ کرنا پڑا؟ اس نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ آواز میں کوئی معذرت نہیں تھی، بلکہ ایک مخصوص اپنائیت تھی۔ 20 منٹ، عائزہ نے اپنی گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا دل اب بھی زارون کی موجودگی میں غیر معمولی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ چلو 20 منٹ کی قسط سود سمیت ادا کر دوں گا۔ زارون نے ویٹر کو اشارہ کیا اور 2 کافی کا آرڈر دے دیا۔ اب بتاؤ، اس بورنگ پروجیکٹ کا کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کسی پروفیشنل سے بنوا لیتے ہیں، پیسے میں دے دوں گا، نام تمہارا اور میرا آ جائے گا۔ عائزہ کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ پیسے؟ ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، یہ ہماری محنت کا امتحان ہے۔ میں کسی کی چوری کی ہوئی محنت پر نمبر نہیں لوں گی۔ زارو نے کافی کا سپ لیا اور مسکرایا۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے عائزہ، تم زندگی کو بہت سیریس لیتی ہو۔ دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے اور تمہیں نمبر چاہیے، شارٹ کٹ برا تو نہیں ہوتا۔ عائزہ کو لگا جیسے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہو۔ اس نے فائل کھولی اور میز پر پٹک دی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کام چور ہوں یا آپ خود کام سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ پروجیکٹ انسانی رویوں کے بارے میں ہے اور آپ کا رویہ تو خود ایک کیس اسٹڈی ہے۔ زارو نے اس کے اچانک حملے پر تھوڑا سا بھوکلایا، مگر پھر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ عائزہ اب اپنی پسند کے موضوع یعنی نفسیات پر آ چکی تھی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک عام انسان اشتہارات سے کیسے متاثر ہوتا ہے، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ لوگ چیزیں ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہشات اور محرومیوں کی چھپانے کے لیے خریدتے ہیں۔ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مہنگی گاڑی آپ کی طاقت ہے، مگر اصل میں وہ صرف ایک ڈھال ہے آپ کی اکیلی شخصیت کی گرد۔ عائزہ پروانی سے بول رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ موضوع کی گہرائی میں اترتی گئی، اس کے ذہن سے یہ خوف نکل گیا کہ وہ کس کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس کی آواز میں ایک کھنک تھی، اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ پچھلے 5 منٹ سے ایک بار بھی نہیں اٹکی تھی۔ اس کی لگنا جیسے اس کی عملیت کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ زارون کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار غور کیا کہ عائزہ جب بولتی ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات کتنے جاندار ہوتے ہیں۔ اس کی وہ سرمئی آنکھیں جو ہمیشہ جھکی رہتی تھی، اب عزم اور یقین سے بھرپور تھی۔ عائزہ اچانک رکی، اسے احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ بول گئی ہے اور زارون اسے بالکل خاموشی سے گھور رہا ہے۔ وہ دوبارہ کنفیوز ہو گئی۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ لکنت واپس آ چکی تھی۔ زارو نے دھیرے سے سر ہلایا اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے چہرے پر وہ تمسخر والی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک خالص ستائش تھی۔ پتہ ہے عائزہ، زارو نے چھپ کر اسے قریب سے دیکھا، تم جب غصے میں ہوتی ہو یا اپنی پسند کی بات کرتی ہو تو تم بہت صاف بولتی ہو، تمہاری وہ ہچکچاہٹ کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ عائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ تمہاری آواز میں ایک جادو ہے جب تم پر اعتماد ہوتی ہو۔ زارو نے شرارت سے اپنی آنکھیں دبائیں۔ تو میرا خیال ہے پروجیکٹ مکمل ہونے تک مجھے تمہیں مسلسل غصہ دلانا چاہیے تاکہ تم یوں ہی روانی سے بولتی رہو۔ کیا میں تمہیں ہمیشہ غصہ دلاؤں؟ عائزہ کو توقع تھی کہ وہ اس کا مذاق اڑائے گا، مگر اس کے لہجے میں موجود شرارتی اپنائیت نے عائزہ کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ مسکراہٹ جو اس کے پورے چہرے کو روشن کر گئی۔ بہت عجیب ہے زارون ہمدانی، اس نے نیچے نظروں سے کہا، مگر اس بار اس کی آواز میں وہ پہلی والی لرزش نہیں تھی۔ عجیب تو میں ہوں، زارو نے نرمی سے کہا، مگر شاید اتنا برا نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ چلو اب تمہارے اس انسانی رویے والے پروجیکٹ پر کام شروع کرتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کام چوری نہیں کروں گا، بشرطیہ تم مجھے ایسے ہی لیکچر دیتی رہو۔ کیفے کی فضا میں اب پہلی بار ایک دوستانہ لہر دوڑ رہی تھی۔ کافی کی خوشبو اور پروجیکٹ کی فائلوں کے درمیان 2 مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے بیچ ایک پل بننا شروع ہو گیا تھا۔ عائزہ کو احساس ہوا کہ زارون کی مغرور شخصیت کے پیچھے ایک ایسا لڑکا بھی ہے جو سننا جانتا ہے، اور زارون کو یہ معلوم ہوا کہ سادگی اور ذہانت کا امتزاج کسی بھی مہنگی گاڑی سے زیادہ
پرکشش ہو سکتا ہے۔ اس شام جب عائزہ گھر پہنچی تو اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دوبارہ مشق نہیں کی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسے کسی ڈھال کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑے سے اعتماد اور شاید زارون کے اس انوکھے غصے کی ضرورت ہے جو اسے بولنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یونیورسٹی کا مرکزی آڈیٹوریم آج روشنیوں، رنگوں اور جوش و خروش سے لبریز تھا۔ آج سالانہ یوتھ فیسٹیول کا سب سے اہم دن تھا، جہاں مختلف ڈپارٹمنٹس کے درمیان بہترین تعلیمی پروجیکٹ کی پیشکش کا مقابلہ تھا۔ عائزہ، جس نے دن رات ایک کر کے زارون کے ساتھ مل کر اپنا پروجیکٹ مکمل کیا تھا، آج اپنے ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر نفیس لباس پہنا ہوا تھا، جس کے ساتھ ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ اس کے وقار میں اضافہ کر رہا تھا۔ زارون آڈیٹوریم کی پہلی صف میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں صرف اسٹیج پر جمی ہوئی تھیں۔ اگلی پیشکش کے لیے میں اسٹیج پر مدعو کروں گی سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ سے عائزہ راحت کو۔ میزبان کی آواز گونجی۔ عائزہ نے گہری سانس لی، اللہ کا نام لیا اور ڈگمگاتے قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ مائک کے سامنے پہنچی، سامنے موجود سینکڑوں طلباء کے مجمع نے اس کے اعصاب پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس کی نظر زارون پر پڑی، جس نے بہت معمولی سا سر ہلا کر اسے حوصلہ دیا۔ عائزہ نے پریزنٹیشن شروع کی۔ السلام علیکم، میرا موضوع انسانی رویوں کی نفسیات۔ شروعات اچھی تھی، مگر ابھی وہ دوسرے سلائیڈ پر ہی پہنچی تھی کہ آڈیٹوریم کے آخری کونے میں بیٹھے بزنس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لڑکوں نے، جو اپنی بدتمیزی کے لیے مشہور تھے، آوازیں کسنا شروع کر دیں۔ اوئے، آواز نہیں آ رہی، تھوڑا ٹیون تو اونچا کرو، ایک لڑکے نے آواز اونچی رکھ کے کہا۔ عائزہ کا جملہ بیچ میں ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے گھبرا کر مجمع کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ جب ہم صارفین کی بات کرتے ہیں تو کیا؟ دوسرے لڑکے نے اس کی لکنت کی نقل اتارتے ہوئے جملہ دہرایا۔ پورے ہال میں ایک زوردار قہقہہ گونجا۔ عائزہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا چہرہ آنسوؤں کی شدت سے سرخ ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی لائبریری میں کھڑی ہے جہاں اس کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ وہ لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کری تھی، مگر پریشانی اور خوف نے اس کی زبان کو جیسے تالا لگا دیا تھا۔ لگتا ہے مائک میں نہیں، اسپیکر میں ہی نقص ہے۔ پچھلی نشستوں سے ایک اور طنزیہ جملہ آیا۔ عائزہ نے مائک چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسل گیا۔ اسٹیج کی روشنی اسے اب کسی قید خانے کی سلاخوں جیسی لگ رہی تھی۔ اسی لمحے پہلی صف سے ایک ہیبت ناک شخصیت اٹھی، زارون ہمدانی، جس کے نام سے ہی یونیورسٹی کے لڑکے تھر تھر کانپتے تھے۔ نہایت پرسکون مگر غسیلی چال کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھا۔ آڈیٹوریم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وہ لڑکے جو ابھی قہقہے لگا رہے تھے، اب ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ زارون اسٹیج پر چڑھا، عائزہ کے پاس پہنچا اور نہایت نرمی سے اس کے ہاتھ سے لرزتا ہوا مائک تھام لیا۔ اس نے عائزہ کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، گھبراؤ مت، میں ہوں نا۔ پھر اس نے مائک سیدھا کیا اور پورے ہال کو اپنی بھاری آواز سے لرزا دیا۔ خاموش۔ زارون نے ایک لفظ کے آڈیٹوریم کی دیواریں ہلا دی۔ جن لوگوں کو دوسروں کی مجبوری پر ہنسنا آتا ہے، اس کے پاس شاید دماغ کی جگہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اس نے براہ راست ان لڑکوں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے آوازیں کسی تھیں۔ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ اس لڑکی نے جس پروجیکٹ پر کام کیا ہے، اس کے ایک صفحے کو سمجھنے کے لیے بھی تم جیسی جاہلوں کو 7 جنم لینے پڑیں گے۔ یہ اسکالرشپ ہولڈر ہے، اپنی محنت سے یہاں تک آئی ہے، تمہارے باپ کے پیسوں پر نہیں پلتی۔ ہال میں اب سے زارون کی آواز گونج رہی تھی۔ عائزہ راحت کے الفاظ بھی بھلے ہی کہیں اٹک جاتے ہوں، مگر اس کی سوچ، اس کی ذہانت اور اس کا کردار ہم سب سے بلند ہے۔ جو لوگ الفاظ کی روانی کو عقل کا معیار سمجھتے ہیں، وہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ زارون نے مڑ کر عائزہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب حیرت اور تشکر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آج یہ پریزنٹیشن عائزہ ہی مکمل کرے گی، اور اگر اب کسی کے حلق سے ہنسنے کی آواز آئی تو یاد رکھنا، زارون ہمدانی سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے آخری جملہ کسی چیلنج کی طرف پھینکا۔ زارون نے مائک دوبارہ عائزہ کے سامنے سیٹ کیا اور اسٹیج کے ایک کونے میں بازو باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موجودگی عائزہ کے لیے ایک ناقابل تسخیر ڈھال بن چکی تھی۔ عائزہ نے گہری سانس لی۔ اس نے دیکھا کہ زارون اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی زارون جو کبھی اسے گرانے پر خوش ہوتا تھا، آج اسے اٹھانے کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا تھا۔ اس احساس نے عائزہ کے اندر ایک نئی لہر دوڑا دی۔ اس کا خوف غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سے فخر نے لے لیا۔ شکریہ زارون، اس نے بغیر مائک کے سرگوشی کیا اور پھر مجمع کی طرف رخ کیا۔ جیسا کہ میں کہہ رہی تھی،
اس بار عائشہ کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اس نے اگلے 15 منٹ تک اپنا پروجیکٹ اتنی روانی، اتنی وضاحت اور اتنی اعتماد سے پیش کیا کہ مجمع دم بخود رہ گیا۔ اس کی ذہانت، اس کی دلائل اور اس کی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی غیر معمولی طالبہ ہے۔ جیسے ہی عائشہ نے اپنی بات ختم کی، پورا آڈیٹوریم تولیوں کی گونج سے بھر گیا۔ یہ تالیاں اس کی جیت کی تھیں، اس کے اعتماد کی تھی اور اس محبت کی تھی جو خاموشی سے ان دونوں کے درمیان پروان چڑھ رہی تھی۔ عائشہ اسٹیج سے نیچے اتری تو زارون وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ تم نے کمال کر دیا، زارون نے نیچے آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار عائشہ کے لیے سچی عقیدت تھی۔ آج میں نہیں جیتی، آج آپ جیتے ہیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی لکنت اب اسے کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی خاصیت لگ رہی تھی جس نے اسے زارون جیسے سنکل انسان کے اندر چھپے محافظ سے ملوا دیا تھا۔ زارون نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، صرف میں تمہیں تنگ کر سکتا ہوں، اور اب میں نے یہ بھی طے کر لیا کہ میں تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ ان دونوں کے درمیان اب وہ فاصلہ ختم ہو چکا تھا جو امیر غریبی اور انا نے پیدا کیا تھا۔ اس شام یونیورسٹی کے اس ایونٹ نے عائشہ کو صرف ایک ایوارڈ نہیں دیا تھا بلکہ اسے وہ اعتماد اور وہ ساتھی دے دیا تھا جس کی اسے زندگی بھر تلاش تھی۔ یونیورسٹی کا آخری دن کسی خواب کی طرح ڈھل رہا تھا۔ ہر طرف الوداعی ملاقاتیں، قہقہے اور یادوں کی تصویروں میں قید کرنے کا سلسلہ جاری تھا، مگر عائشہ کا دل کسی انجانی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اپنے موبائل کی اسکرین پر اٹھ رہی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے زارون کا پیغام چمکا تھا۔ اسی پرانی کلاس میں آ جاؤ جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، میں تمہارا منتظر ہوں۔ عائشہ نے اپنی ڈگری اپنے سینئر سے بھیج لی۔ آج وہ صرف ایک گریجویٹ نہیں تھی بلکہ وہ گولڈ میڈلسٹ تھی جس نے اپنی لکنت کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے قدم اس پرانی راہداری کی طرف موڑ دیے جہاں کی ہر دیوار اس کی جدوجہد کی گواہ تھی۔ جیسے جیسے وہ اس مخصوص ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، اسے وہ پہلا دن یاد آنے لگا۔ وہی فرش جہاں وہ پھسلی تھی، وہی ہنستی ہوئی آوازیں جو کبھی اسے نوچتی تھی، اور وہ مغرور زارون ہمدانی جس نے اس کی کرسی کھینچی تھی۔ آج وہی راہداری اسے پرسکون لگ رہی تھی۔ اس نے کلاس روم کا بھاری بھرکم دروازہ کھولا۔ اندر مکمل خاموشی تھی سوائے کھڑکی سے آنے والی شام کی اس سنہری دھوپ کے جو ڈیسکوں پر رقص کر رہی تھی۔ کلاس روم کے عین وسط میں بالکل اسی جگہ جہاں عائشہ پہلی بار گری تھی ایک کرسی رکھی تھی۔ زارون کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی آہٹ پر وہ مڑا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی جی جلانے والی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک ایسی سنجیدگی اور پیار تھا جو صرف عائشہ کے لیے مخصوص ہو چکا تھا۔ تم آ گئی؟ زارون کی آواز ریشم کی طرح ملائم تھی۔ آپ نے یہاں کیوں بلایا؟ عائشہ نے دھیرے سے پوچھا۔ لکنت اب بھی اس کے الفاظ کے درمیان کبھی کبھی حائل ہو جاتی تھی مگر اب وہ اس سے گھبراتی نہیں تھی۔ زارون چند قدم چل کر اس کے پاس آیا۔ اس نے وہ کرسی تھوڑی سی کھسکائی، بالکل ویسی جیسے اس دن کھینچی تھی، مگر اس بار اس کا انداز نہایت محبت بھرا تھا۔ عائشہ یاد ہے یہ جگہ؟ اس نے کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی جگہ تم گری تھی، اور سچی بات تو یہ کہ تمہارے ساتھ ساتھ میرا غرور بھی اسی فرش پر آ گرا تھا، مگر مجھے اس کا احساس ہونے میں وقت لگا۔ عائشہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں آج ایک اعتراف تھا۔ اس دن میں نے یہ کرسی کھینچی تھی تاکہ تم سب کے سامنے تماشا بنو، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ دنیا صرف طاقتوروں اور پر اعتماد لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے تمہاری لکنت کا مذاق اڑایا، تمہیں شارٹ سرکٹ کہا۔ زارون رکا اور ایک گہری سانس لی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے لفظوں کی وہ ہچکچاہٹ میرے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دے دے گی۔ زارون نے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائشہ کی وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے تمہیں ہر طرح سے آزمایا، تمہیں تنگ کیا، تمہارا راستہ روکا، مگر ہر بار تمہاری سادگی اور تمہاری محنت نے مجھے ہرا دیا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ انسان الفاظ سے نہیں اپنے کردار سے بچنا چاہتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ زارون نے ایک پل کے لیے عائشہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب تشکر کے آنسو تہرے تھے، پھر پوری دنیا کی پرواہ کیے بغیر وہ مغرور زارون ہمدانی جس کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے، عائشہ کے سامنے اسی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔
عائزہ کی منہ سے ایک دبی سی چیخ نکلی۔ زارون آپ یہ کیا کر رہے؟ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ زارون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ مکمل طور پر جذباتی ہو چکا تھا۔ عائزہ راحت، مجھے تمہاری اس ذہانت سے محبت ہے جس نے مجھے ہر بار متاثر کیا۔ مجھے تمہاری اس ہمت سے محبت ہے جس نے کبھی ہار نہیں مانی، اور سب سے بڑھ کر اس نے رک رک کر عائزہ کے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ مجھے تمہارے ان لفظوں کے اٹکنے سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ جب تم بولتی ہوئے رکتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے خدا نے مجھے وہ چند لمحے زیادہ دے دی ہے تاکہ میں تمہاری معصومیت کو جی بھر کر دیکھ سکوں۔ عائزہ کا سانس رک سا گیا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زارون ہے جو کبھی اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ کیا تم میری اس بکھری ہوئی اور ادھوری زندگی کو مکمل کرو گی؟ زارون نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی جو شام کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے زارون ہمدانی کی ہمسفر بننا پسند کرو گی؟ کلاس روم میں ایک سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے زارون کو دیکھا جو اس کے سامنے جھکا ہوا تھا، اس کا محافظ، اس کا دوست اور اس کا سب سے بڑا ہمدرد۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آئے جب اس نے زارون کی وجہ سے آنسو بہائے تھے، اور وہ لمحہ بھی جب زارون نے پوری دنیا کے سامنے سے سہارا دیا تھا۔ اس کے دل میں محبت کے سیلاب امڑ آیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا سارا ڈر، ساری ہچکچاہٹ اور ساری لکنت جیسے ایک لمحے میں غائب ہو گئی ہوں۔ اس نے زارون کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ جی، اس کے لبوں سے نکلا یہ الفاظ اتنا صاف، اتنا واضح اور اتنا پر اعتماد تھا کہ آڈیٹوریم کی دیواریں بھی حیران رہ گئی ہوں گی۔ اس بار وہ بالکل نہیں اٹکی۔ اس کے لہجے میں وہ یقین تھا جو صرف سچی محبت عطا کر سکتی ہے۔ زارون کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو عائزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں عائزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم نے جی کہا اور تم بالکل نہیں اٹکی، زارون نے اسے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بچوں جیسی خوشی تھی۔ عائزہ نے شرما کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کیونکہ آپ کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا ہے، اس نے دبی آواز میں کہا، اور اس بار وہ ہلکی سی ہچکچاہٹ زارون کو دنیا کی سب سے خوبصورت موسیقی لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں عائزہ، اس نے زارون نے اسے خود سے تھوڑا سا دور کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اب اس یونیورسٹی کا کوئی کونا، کوئی راہداری یا کوئی انسان تمہارے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کر پائے گا۔ تمہاری ہر ہچکچاہٹ کو میں اپنی طاقت بناؤں گا۔ عائزہ نے مسکرا کر کلاس روم کے اس کونے کو دیکھا جہاں وہ پہلی بار گری تھی۔ آج اسی جگہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت ملی تھی۔ زارون نے اس کی انگوٹھی کو اس کی انگلی میں پہنا دی جو ان کے نئے سفر کا نشان تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس پرانی کلاس سے باہر نکلے۔ باہر سورج ڈوب رہا تھا مگر ان کی زندگی کا سورج اب طلوع ہو رہا تھا۔ لاہور کی ٹھنڈی ہوا ان کا استقبال کری تھی، اور عائزہ جانتی تھی کہ اب چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس کے لفظ بھلے ہی اٹک جائیں گے مگر اس کا ہمسفر اسے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ محبت کی زبان باقی کبھی نہیں اٹکتی، کیونکہ وہ الفاظ کی نہیں، احساسات کی مرہونی منت ہوتی ہے۔ اور عائزہ اور زارون کی داستان اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھی کہ جہاں سچی محبت ہو وہاں پر کمزوری ایک معجزے میں بدل جاتی ہے۔